الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی چند آیات کے حوالے سے ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر مفہوم انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ سب سے پہلے ان آیات کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو مختصراً سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آیت کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہوتے ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف کو الگ پڑھا، لام کو الگ پڑھا، میم کو الگ پڑھا۔ یہ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات موجود ہیں۔ کہیں پر الف لام میم، کہیں پر الف لام را، کہیں پر یاسین وغیرہ۔ حروف مقطعات کے معنی کی اگر بات کریں تو اس بارے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ متقدمین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین راز ہے، اس کے مفہوم اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، جبکہ متاخرین علماء جو ہیں وہ اس کے معنی کی تعویل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس میں قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں۔ اب اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اگر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو پھر قرآن کریم کی سچائی کے بارے میں بہت سے لوگ شک میں کیوں مبتلا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اگر اس میں انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس منصف کو جو منظر انصاف قرآن کریم کو ملاحظہ کرتا ہے، ایسے دلائل قرآن کریم کے اندر بآسانی میسر آ جاتے ہیں جو دلائل قرآن کریم کے بارے میں پیدا ہونے والے تمام شکوک شبہات کی نفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہوا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے تقویٰ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو تقویٰ کہتے ہیں دل کی ایسی کیفیت کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرمائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا اس کو وہ کیفیت دل کی اس پر ابھارے اور نیکیاں کرنے، اللہ کی جو فرما برداری ہے اس پر اس کو موٹیویٹ کرے اور برائیوں سے باز رکھنے میں وہ دل کی کیفیت اس کی مددگار ہو، اس کیفیت کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ تو جس شخص میں یہ کیفیت پائی جائے، جس کے دل میں خوف خدا اور اچھائیوں پر ابھارنے والی اور برائیوں سے روکنے والی ایک کیفیت موجود ہو، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں، متقین کی پہچان کیا ہے؟ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی چند صفات بیان فرمائی۔ فرمایا متقین وہ ہوتے ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ پر، قیامت کے دن پر، جنت دوزخ پر، فرشتوں پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ متقیوں کی اور صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی انہی آیات میں کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت اور نازل کردہ وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی ہدایات نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری صفت یہ بیان فرمائی کہ متقی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے یوم آخرت کے حوالے سے۔ آخرت کے بارے میں بالکل ان کا دل یقین سے بھرپور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہوگا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ متقین کی صفات ان آیات میں بیان ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی
توصیف فرمائی، ان کے لیے جو انعام ہے اللہ کی نظر میں ان کی جو وقت ہے وہ بیان فرمائی۔ فرمایا یہی لوگ جو صفت تقوی سے متصف ہیں یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں۔ ان آیات میں ایمانیات کے حوالے سے کچھ نظریات بیان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے مسلمانوں کو۔ تو سب سے پہلے تو اس میں جو بات سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ملکیت اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور اس ملکیت میں شریک نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ انسان اپنے دل میں بھی جو بات چھپا کر رکھے، جو کسی کو بھی نہ بتائے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر حساب لے گا، اور جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، پکڑ لینے پر بھی، معاف کر دینے پر بھی۔ اس کے بعد اس آیت میں جو مسئلہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ مومن اور تمام رسول اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کی گئی۔ تو پتہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی لیے رسول بھی اس پر ایمان لائے اور مومن بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ اور مومن اور رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے بیچ کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسولوں کے بیچ فرق کرنے سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض رسولوں کو مان لیا جائے اور بعض رسولوں کا انکار کر دیا جائے۔ تو ایسا کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبیوں نے اپنے امتیوں کو یہی تعلیم دی کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے بیچ تفریق نہیں کرتے۔ اور وہ سب بولے مومن اور رسول کہ ہم نے اللہ کی ہدایت کو سنا اور ہم نے مانا، ہم اس پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کا سوال کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں ایک اصول بیان ہوا، وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا جس ذمہ داری کو پورا کرنے کی طاقت اس بندے میں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بیان ہوئی کہ انسان اچھے کام کرے گا تو ان کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور اگر برے کام کرے گا تو ان کا وبال بھی اسے ہی بھگتنا پڑے گا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا تعلیم فرمائی مومنوں کو کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم سے کچھ بھول ہو جائے یا ہم سے کچھ غلطی ہو جائے تو ہماری اس پر پکڑ نہ کرنا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ لگانا، ایسی ذمہ داری نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پچھلی قوم پر ذمہ داریاں ڈالی تھی۔ پچھلی جو قومیں ہیں ان پر بہت بعض احکام سخت تھے،
ایسے بالخصوص بنی اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو بنی اسرائیل کی جو قومیں تھیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے ان میں کہیں کہیں پر ہمیں سختی نظر آتی ہے، تو اس سے بچنے کی دعا کی گئی کہ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پچھلے لوگوں پر ڈالا، اور ہمیں اس چیز کا ذمہ دار نہ بنانا جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اور اے اللہ ہم سے عفو کا معاملہ کرنا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم فرمانا، کیونکہ تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ تو کافر قوم سے جب ہمارا مقابلہ ہو تو ہماری مدد کرنا۔ تو یہ ان آیات کا مختصر سا مفہوم تھا۔ اب ان آیات کے ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام کا تو جیسے میں آپ کو بتا چکا پہلے ہی، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو آپ پر نازل کردہ شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پچھلے نبیوں پر نازل ہوئی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ فرمائے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومن اور رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف بھیجی گئی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے بیچ تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے اللہ کی ہدایت کو سنا اور ہم نے اس کو مانا۔ اے اللہ تیری ہی بخشش کا سوال ہے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو وہ ذمہ داری نہیں دیتا جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ لہا ما کسبت، جو اچھے کام کرے گا کوئی بھی وہ اسی کے لیے، وعلیہا ما اکتسبت، اور برے کاموں کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ ولا تحمل علینا اصرا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ ہم سے پچھلی قوموں پر ڈالا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ جس چیز کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو اس کا ہمیں ذمہ دار نہ بنانا، ہم سے درگزر فرمانا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرمانا۔ واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ وارحمنا،
اور ہم پر رحم فرمانا، انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کرنا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی چند آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوسری سورت کی کچھ آیات کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔